بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جب ہم پی ایم پورٹل یا پاکستان سٹیزن پورٹل پر کوئی اپلیکیشن فائل کرتے ہیں، بہت ساری اپلیکیشنز فائل ہوتی ہیں لیکن ہر درخواست پر، ہر کمپلینٹ پر کارروائی نہیں کی جاتی۔ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ جیسے آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے، سکرین شاٹ ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈراپڈ اور آگے لکھا ہوا ہے ڈیش ڈپلیکیٹ کمپلینٹ، اسی طرح یہاں پہ بھی ڈپلیکیٹ، اسی طرح یہاں پہ ڈراپڈ لکھا ہوا ہے، کورٹ میٹر لکھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہاں پہ اگر دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کلوزڈ ریلیف کین ناٹ بی گرانٹیڈ۔ تو بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی اپلیکیشن پر کارروائی نہیں ہو سکتی، نہیں کی جا سکتی۔ یہاں پہ میں نے کافی سارے پوائنٹس لکھ لیے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی۔ ویڈیو کی تفصیل جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر میں اگر کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ کافی ساری ویڈیوز میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں پراپرٹی سے ریلیٹڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ پی ایم پورٹل پر بھی میں نے اپلیکیشنز بنائی ہیں، آپ ان کو ویو کر سکتے ہیں۔ اگر ہم پی ایم پورٹل بائی سیکھ لیتے ہیں لکھیں گے تو آپ کو کچھ ویڈیوز میری دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ وسیقانویسی.com ہماری ویب سائٹ ہے، اس کو وزٹ کریں گے تو آپ کو بہت سارے فارمیٹس یہاں پر ملیں گے، آپ ان کو ویو کر سکتے ہیں۔ اب ہم مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ اب دیکھیں مختلف مسائل ہوتے ہیں اور ان کے حل کے لیے مختلف فورمز بنائے گئے ہیں۔ پولیس ایک الگ فورم ہے، نیب ہے، صوبائی محتسب ہے، وفاقی محتسب ہے، ایف آئی اے ہے، عدالتیں ہیں، پھر عدالتوں میں بھی سول کورٹس الگ ہیں، ریونیو کورٹس الگ ہیں۔ ریونیو کورٹس میں تحصیلدار، بورڈ آف ریونیو، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اسسٹنٹ کمشنر ہو گیا، کمشنر، ایڈیشنل کمشنر، یہ جو کورٹس ہوتی ہیں یہ ریونیو کی کورٹس ان کو کہا جاتا ہے۔ اب جب کوئی بھی اپلیکیشن آپ پی ایم پورٹل پاکستان سٹیزن پورٹل پر دیتے ہیں تو پی ایم پورٹل والوں نے مسئلے کو خود سالو نہیں کرنا ہوتا، اور نہ ہی وزیر اعظم صاحب کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ہر اپلیکیشن کے کنٹینٹس کو خود پڑھیں یا اس پر ڈیسیژن خود دیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ ایک شخص اس طرح کے کام انجام نہیں دے سکتا، بلکہ پی ایم پورٹل کا ایک پراپر سیٹ اپ بنا ہوا ہے۔ وہ اپلیکیشن جب آتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اپلیکیشن کس سے متعلقہ ہے، اور وہاں جو کنسرنڈ ڈپارٹمنٹ ہے اس کو اپلیکیشن بھیج دیتے ہیں۔ اس پی ایم پورٹل کا کم از کم یہ تو فائدہ لازمی ہے کہ کوئی بھی آپ اپلیکیشن دیتے ہیں اس کا ڈیسیژن آپ کو کم از کم ضرور ملتا ہے۔ اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو ریلیف نہیں مل سکتا، آپ کی ڈراپ ہوگی ہے، کوئی بھی وجہ ہے، کورٹ میٹر ہے کچھ۔ لیکن اگر آپ سمپل کسی ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے آپ کی اپلیکیشن تو لے لیں، آپ کو ریسیوننگ بھی نہ دیں، پھر اس پہ ڈیسیژن نہ دیں، لیکن کم از کم اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن اس پر یہ اگر آپ کو ڈیسیژن دے بھی دیتے ہیں تو بھی آپ کی داد رسی کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اب دیکھتے ہیں جب اپلیکیشن فائل آپ کرتے ہیں پی ایم پورٹل پر اور یہ اپلیکیشن پولیس سے متعلقہ ہے تو پولیس جو پی ایم پورٹل والی انتظامیہ کہہ لیں، جو آفیشلز بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھیج دیتے ہیں، یا ایک سافٹ ویئر ان کا بنا، اگر آپ اپلیکیشن فائل دیتے ہیں تو جو کنسرنڈ ڈپارٹمنٹ اگر پولیس سے ہے تو پولیس کو چلے جائے گی۔ پولیس کا جو بڑا آفیسر ہے، اگر پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں آئی جی انسپیکٹر جنرل کہہ لیں تو انسپیکٹر جنرل کو وہاں پہ اپلیکیشن فارورڈ کر دی جاتی ہے۔ اب وہاں سے اس مختلف روٹس کے ذریعے ہوتے ہیں، جو ہے وہ ہو سکتا ہے اپلیکیشن ایس ایچ او کے پاس چلی جائے، ہو سکتا ہے ڈی ایس پی کے پاس، ہو سکتا ہے ایس پی، ایس ایس پی، ڈی پی او، سی پی او، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اپلیکیشن جو ہے کہاں پر جانی چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ ایس ایچ او سے آ چکے ہوں اپلیکیشن دینے کے بعد لیکن کوئی آپ کی داد رسی نہیں ہوئی، تو پھر ہو سکتا ہے ڈی ایس پی کے پاس چلی جائے۔ پھر اگر انکوائری کا تبدیلی تفتیش کا معاملہ ہے تو ہو سکتا ہے سی پی او کے پاس چلی جائے، آر پی او کے پاس چلی جائے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا کیس کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اینٹی کرپشن سے ریلیٹڈ آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ اس سے متعلقہ ہے تو اینٹی کرپشن کے بڑے آفیسر کو آپ کی جو فارورڈ کر دی جاتی ہے اپلیکیشن، وہ ہو سکتا ہے ڈائریکٹر جنرل ہو، پھر وہاں سے ایک پراپر پروسیجر کے تحت ڈائریکٹر کو آ سکتی ہے، اور پھر جو بھی آپ کا سرکل آفیسر جس نے بھی آپ کی اپلیکیشن کو ڈیل کرنا ہے اینٹی کرپشن سے ریلیٹڈ تو اس کے پاس چلی جاتی ہے۔ تو درخواست کے مراتب کیا ہیں یہ چیز دیکھی جاتی ہے، اور آپ کی درخواست میں فریاد کیا ہے یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اگزامپل کے طور پر آپ اس اپلیکیشن میں لکھتے ہیں کہ یہ
میرا جو ہے مکان تھا یا مکان ہے اس پر قبضہ ہو گیا ہے تو مجھے قبضہ دلایا جائے۔ آپ بے شک پی ایم پورٹل پر درخواست دیں، بے شک آپ پولیس کو دیں، لیکن چونکہ یہ میٹر نہ پولیس کا ہے اور ہر الگ، میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ہر مسئلے کے لیے الگ الگ فورمز بنائے گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پولیس کا کیس ہے تو آپ چلے جائیں ایف آئی اے میں، یا ایف آئی اے کا کیس ہے تو آپ پولیس میں چلے جائیں، عدالتوں کا میٹر ہے تو بھی آپ پولیس، تو ہر مسئلہ پولیس نے حل نہیں کرنا ہوتا، ہر ایک کے لیے الگ الگ ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ اگر آپ لکھتے ہیں کہ میرے زمین پر قبضہ ہو گیا مکان پر تو مجھے قبضہ دلا جائے، تو چونکہ پولیس کا کام قبضہ دلانے کا نہیں ہے، وہ خود سے نہیں جا سکتے وہاں پہ مطلب قبضہ دلوانے کے لیے کہ یہ آپ یہاں سے مکان خالی کریں اور اس کو دے دیں، ایسا نہیں، بلکہ یہ ایک زمین کے جو معاملات ہوتے ہیں یہ کورٹ ڈیل کرتی ہے، اس کا دیکھا جاتا ہے، ایویڈنس ریکارڈ ہوتی ہے، ایشو فریم ہوتے ہیں، ایک پراپر پروسیجر کے تحت جو ہے وہ اس کا جو ہے دعویٰ جب فائل ہوتا ہے سول کوڈ تو اس میں سول سوٹ جو ہے تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس کی ملکیت تھی اور کس کو جو ہے دینی چاہیے، کیا اس کو واقعی ڈسپوزس کیا گیا تھا نہیں کیا گیا تھا۔ اس میں بھی الگ الگ انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کے ذریعے جا سکتے ہیں، اور پوزیشن جو اس کا اور بھی ان کا ایک پوزیشن کا ایک دعویٰ ہوتا ہے سول سوٹ میں، تو وہاں سے اس کے بھی جا سکتے ہیں، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کیس کیا ہے۔ اور اب اس کے بعد آپ یہاں پہ اگر بالفرض اپلیکیشن میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ میرے والد والدہ کی ملکیت تھی، کہ ملکیتی زمین تھی، ان کی تو وفات ہوگی اور اس میں مجھے یہ وراثت میں آئی ہے، لیکن مجھے بھائی وغیرہ جو بھی میرے ریلیٹیوز ہیں مجھے حصہ نہیں دے رہے، تو یہ بھی چونکہ وراثت میں حصہ دلوانا بھی پولیس کا کام نہیں ہے، یہ بھی کورٹس کے میٹرز ہیں، تو کورٹ اس کو ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ اگر آپ لکھتے ہیں کہ کچھ لوگ مجھے مکان پر زبردستی قبضہ کرنا چاہتے ہیں میرے زمین پر، میرے پاس رجسٹری ہے اور ان کے پاس بھی رجسٹری، اب دو رجسٹری کا معاملہ ہے، تو یہ پولیس کو ان میٹرز کا پتہ بھی نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے پولیس کو اس چیز کا دائرہ اختیار نہیں ہے کہ کون سی رجسٹری صحیح ہے کون سی غلط ہے، تو یہ کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے اور ایک رجسٹری کو وہ کینسل کر سکتی ہے۔ اور اسی طرح اب اگر آپ پی ایم پورٹل پر بار بار سیم اپلیکیشن دائر کرتے ہیں، تو اگر آپ اس طرح کی کوئی چیزیں اپلیکیشن فائل کرتے ہیں تو پی ایم پورٹل والے آپ کی کورٹ میٹر لکھ کے وہاں سے ڈراپ کر سکتے ہیں، کلوز کر سکتے ہیں کہ آپ کا یہ میٹر جو ہے یہ ہماری دائرہ اختیار میں نہیں آتا، یہ ایک کورٹ میٹر ہے۔ اب یہاں پہ اب بے شک وہ ہو سکتا ہے آپ پی ایم پورٹل والی اپلیکیشن پولیس کو فارورڈ بھی کر دیں، لیکن پولیس والے اپنی رپورٹ میں یہ لکھ سکتے ہیں کہ یہ میٹر کورٹ سے متعلقہ ہے، تو آپ کی جو ہے اپلیکیشن پر کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ اسی طرح آپ بار بار اپلیکیشن فائل کرتے ہیں سیم کنٹینٹس پر، سیم اپلیکیشن 2 3 دفعہ 4 دفعہ فائل کر سکتے ہیں، تو آپ کے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈپلیکیٹ کنٹینٹ کا لکھ کے، ڈپلیکیٹ جو ہے ڈراپ ڈپلیکیٹ کمپلینٹ کا لکھ کے آپ کو جو ہے وہ اپلیکیشن ڈراپ کر کے کی جا سکتی ہیں۔ ہاں اگر کوئی کرمنل ایکٹ ہوا ہو، زمین پر کوئی فائرنگ، زمین کے مسئلے میں کوئی فائرنگ ہوئی ہو، کوئی بندہ زخمی ہوا، قتل ہوا، وہ ایک الگ میٹر ہے، وہ کرمنل ایکٹ بنتا ہے، اس پر ایف آئی آر بھی ضرور ہوتی ہے، لیکن ایف آئی آر ہونے کا مقصد یہ نہیں کہ پولیس آپ کو اس زمین کا ٹائٹل ڈکلیئر کر اس کا مالک بنا دے یا آپ اس کو وہ قبضہ دلوا دے، ایسی میٹرز نہیں ہیں۔ کرمنل پولیس کا کام تفتیش کرنا ہے، کوئی کرمنل ایکٹ ہوا ہے تو اس حد تک وہ کر سکتی ہے۔ اگر درخواست کے مطابق معاملہ پولیس کا ہی بنتا ہے اور پولیس کو پی ایم پورٹل کی طرف سے درخواست بھیج بھی دی جاتی ہے، تو پولیس کی جانب سے یہ ہو سکتا ہے یا تو کارروائی کر دی جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کارروائی نہ کی جائے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا مخالف کتنا اثر و رسوخ رکھتا ہے۔ کیونکہ کئی دفعہ آپ بالکل صحیح فورم پہ جا رہے ہوتے ہیں، پولیس کا ہی میٹر ہوتا ہے، لیکن پولیس والے اپنے رپورٹ میں کوئی گول مول رپورٹ دے دیتے ہیں یا کسی بھی وجہ سے آپ کی فیور میں کوئی بات نہیں لکھتے، تو وہ بھیج تو دیتے ہیں پی ایم پورٹل والے کو، اور پی ایم پورٹل والے جو ہے جو بھی اس کا ڈیسیژن آتا ہے آپ کو بتا دیتے ہیں، لیکن اس میں پھر یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ اصل جو سارا کارروائی کرنی ہوتی ہے یہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ نے کرنی ہوتی ہے، پی ایم پورٹل والوں نے نہیں، بلکہ پی ایم پورٹل آپ کہہ سکتے ہیں ایک مینز ہے کہ آپ اپلیکیشن دائر کرنی ہے تو کہاں سے کہاں پہ جانا ہے، ایک عام پرسن کو نہیں پتا تو وہ اس کو فارورڈ کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ آپشن بھی موجود ہوتے ہیں کہ اپنی اپلیکیشن کس کے خلاف فائل کرنی ہے، تو آپ اس کی کیٹیگری کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم پی ایم پورٹل کا یہ فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ریٹن چیز مل جاتی ہے کہ آپ کی درخواست پر کیا فیصلہ ہے یا کیوں فیصلہ نہیں کیا گیا۔